جی محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر سلام عرض ہے۔ پروگرام آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں مذاکرہ، اور ٹاپک ہے عید غدیر، اور بات ہو رہی تھی کہ الیوم سے کیا مراد ہے۔ جو قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں یہ آیا کہ آج کے دن کافر مایوس ہو گئے تمہارے دین سے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں جی، السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، کون بھائی میرے بول رہے ہیں؟ بخاری صاحب سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی ہاں جی بخاری صاحب، میں دوبارہ حاضر ہوں معافی کے ساتھ۔ جی بسم اللہ فرمائیے، پہلے اپنا نام بتائیں۔ مجھے یہ بتا دیں کہ قرآن میں کتنی اطاعتیں ہیں؟ جی بتاتے ہیں، قرآن میں کتنی اطاعتیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ کس کی اطاعت کرو۔ جب یہ مسلمان اس کی اطاعت نہیں کرے گا تو دو قسم کے کافر ہو جاتے ہیں بھائی جان۔ جی ایک ٹھیک، کافر وہ ہیں جو ایمان نہیں لائے، جو مولا علی کے اوپر ایمان نہیں لاتا، وہ بھی اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کے قائم کیے وہ آتی اللہ، وہ آتی رسول، وہ آتی من کل امر، اور اس کی اطاعت کرو جو نبی جیسا ہو۔ جی ہاں، نبی جیسا کوئی ہے جو اس وقت تھا نبی جیسا جس کی اطاعت کی جاتی؟ مجھے یہ بتائیں کہ میں تو اس چکر میں پھنسا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 اطاعتیں کی ہے، ولایت بھی 3 پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ولایت ہے، اس کے رسول کی ولایت ہے، دوسرا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ بالکل صحیح ہے جی، مجھے بتائیں کس نے وہ منظری دی تھی، وہ کتنے دی تھی، اور نماز بھی قائم رکھی اور انگوٹھی بھی دے دی تھی۔ جی بہت اچھا۔ کہاں جائیں گے؟ مجھے آج کوئی ہسٹری سے نکال دے کہ کسی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہو، ہم اس کا مذہب اختیار کر لیں گے بھائی جان۔ وہ سوائے مولا علی علیہ السلام کے اور کوئی نہیں تھا۔ بہت شکریہ جی۔ جی قبلہ، تو الیوم سے کیا مراد ہے، اس پر ہم بات کر رہے تھے کہ جو قرآن مجید میں یہ بات آئی کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، کہ یعنی اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین جو ہے نا کہ قیامت تک جاری رہے گا، یہ اب دین اس کو کوئی ختم کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس کی کیا وجہ تھی کہ کافر مایوس ہو گئے؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ چونکہ ان کو معلوم ہو گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ محمد ابن عبداللہ کے جانے کے بعد، یعنی اس کا مشن جو ہے، اس کا جو پروگرام ہے یا اس کا لایا ہوا دین ہے جو اسلام ہے، تو اس کے جانے کے ساتھ ہی ختم ہو جائے، ایسا نہیں۔ کیونکہ وہ یہ انتظام کر گئے ہیں کہ اپنے بعد اپنے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب کو، جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے منتخب شدہ ہے اور اس کو دین کا والی وارث قرار دے گئے ہیں، ولی قرار دے گئے ہیں، اور انسانوں کے لیے رول ماڈل اور امام قرار دے گئے، تو لہٰذا بندوبست ہو گیا۔ اب یہ دین بے وارث نہیں رہے گا کہ بھی رسول پاک چلے گئے تو کوئی وارث نہیں ہے، جو چاہو تم خود بنا لو، نہیں، ایسا نہیں۔ تو اس لیے وہ مایوس ہو گئے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ یوم جو ہے وہ کون سا یوم ہے، الیوم جو آیا ہوا ہے۔ تو الیوم جو ہے اس پر مفسرین پھر مختلف باتیں کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں وہ بعثت کی بات ہے، کبھی فتح مکہ کی بات ہے، کبھی کوئی بات کرتے ہیں، کبھی خیبر کی بات کرتے ہیں، کبھی کوئی۔ تو لہٰذا ہم جب دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ اس سے مراد یہ الیوم ہو، کیونکہ بات ہو رہی ہے ویسے بھی دیکھا جائے تو کسی کو جو کسی کے کام پر سند ملتی ہے، سرٹیفکیٹ ملتا ہے، ریوارڈ ملتا ہے، تو وہ عموماً ایسا ہوتا ہے وہ کام اپنا ختم کر چکا ہوتا ہے، بڑا ایکسیلنٹ بہترین کام کرنے والا کر چکا ہوتا ہے۔ اس موقع پر پھر وہ جو اس سے بڑا یا سربراہ یا کوئی اس کو دیتا ہے انعام، تو کہتا ہے بھی آپ نے بڑا اچھا کام کیا، آپ کو سپرد کیا گیا، یہ آپ کا ریوارڈ ہے، آج تو آپ نے مکمل کر کے کام کو کمال ہی کر دیا۔ تو یہ ویسے بھی عقلی طور پر بات بنتی ہے کہ رسول پاک کے یہ جو آخری ایام میں یہ اتنا بڑا واقعہ پیش ہے، یہی وہ واقعہ ہے۔ اور یہ تو ہم عقلی طور پر کہہ رہے ہیں، لیکن تاریخیں تو یہی بتاتی ہیں کہ جناب یہ جو آیتیں آئی ہیں الیوم اکملت لکم، یہ آیتیں جو ہیں آئی ہیں اسی موقع پر جب حضرت علی علیہ السلام کو رسول پاک نے مسلمانوں کا مولا اور حاکم قرار دے دیا۔ اور اس پر تو فخر الدین رازی کہتے ہیں جی ان آیتوں کے بعد رسول پاک جو ہیں وہ 81 دن زندہ رہے، اور
ہمارے ہاں کیا آ جاتا ہے 70 دن بعد دنیا سے چلے گئے ہیں. تو اب ان دونوں کو اگر ذرا ملایا جائے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے برادران اہل سنت کہتے ہیں رسول پاک کی وفات ہے 12 ربیع الاول. تو 12 ربیع الاول کو اور اس کو 18 ذوالحج کو دیکھا جائے تو 18 ذوالحج اور 19 اور 20 اور 12 دن اس مہینے کے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور 2 مہینے اگلے جو ہیں 60 دن وہ ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک مہینہ 29 دن کا ہو. تو اس کو لگائیں 60 وہ تو 10 12 یہ 72. تو وہ آگے کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو. تو یہ پورے 81 یا 82 دن وہی بنتے ہیں کہ یہ 18 ذوالحج کو یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ 28 صفر کو رسول پاک کی وفات ہوئی ہے تو اس حساب سے وہی جو 70 دن بنیں گے. تو لہٰذا دن یہی ہے الیوم جس دن یہ آیتیں نازل ہوئی کہ آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. اگر صرف محبت اور دوستی کی بات ہو تو کافر اس سے نہیں مایوس ہوتے ہیں. نہیں پھر حکم جو ہے کافروں کو تو نہیں تھا نا جی حکم کافروں کے لیے تو نہیں تھا کہ وہ حکم کافروں کو تو نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یعنی اگر دین پابرجا ہو گیا حاکمیت قائم ہو گئی اور جو خدشہ تھا کہ اگر رسول پاک دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں کوئی ان کا حقیقی وارث نہ ہو اور قوم آپس میں لڑ پڑ کے ختم ہو جائے اور دین بھی ختم ہو جائے. تو رسول پاک نے ایسا اہتمام کر دیا کہ اپنی ہم صنف یعنی اسی نور سے اور اسی خاندان سے اور آپ نے ہی جیسا معصوم شخص جو ہے جس کا چہرہ اقدس کبھی بھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکا جس کو ہمارے برادران کرم اللہ وجہ بھی کہتے ہیں تو وہ سستی کا اعلان کر دیا اور وہ دین کے محافظ قرار پائے ولی قرار پائے امام قرار پائے. تو اب دین کا بیمہ ہو گیا گویا کہ تو اب کافر جو ہے مایوس ہو گئے. اچھا اب یہ ایک اور بات اکثر میں کروں کہ یہ بعض جو مفسرین ہیں ان کے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ آیت جو ہے یہ 3 نمبر والی آیت جی کالر جی السلام علیکم جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات کروائیں مولوی صاحب سے. جی بات ہو رہی ہے فرمائیں. السلام علیکم مولوی صاحب. سوری جی میں نے پہچانا نہیں آپ کو. بہت سی گفتگو کر رہے ہیں. جی کون بول رہے ہیں میرے بھائی؟ میں گمنام ہی سمجھے بس ہم یعنی کہ نام میں نہیں بتا رہا. چلے مولا کا ایک سپاہی ہے گمنام. یعنی کہ بغیر نام بھی ہو اگر مولا کا ذرہ بھی بن جائے تو پھر بات ہی کیا ہے. بات یہ تھی جیسے آپ ابھی کہہ رہے تھے یوم اکملت دینکم واتممت نعمتی یعنی کہ آج کے دن جب یعنی کہ دنیا کہتی ہے کہ حضور نے تو اپنے بعد خلیفہ نہیں بنایا اور اگر بنایا تو حضرت ابو بکر کو نماز پڑھنے کے لیے کہا تھا تو اس کا مطلب حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے. تو یعنی کہ جب حضرت خلیفہ نہیں بنایا تھا کیونکہ خلافت بھی ایک دین کا مسئلہ ہے تو پھر یہ قرآن کی آیت آئے کیسے کہ آج دین مکمل ہوا کیونکہ حضور نے تو خلیفہ بنایا نہیں ہے. تو دین مکمل کیسے ہوا؟ کیا یہ اس میں کوئی راز ہے یا مسلمانوں کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے؟ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کے اوپر تھوڑا سا فرمائیے کیونکہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی. جی بہت شکریہ بتاتے جی. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو آیت ہے نا وہ آیت نمبر 3 میں ہے. یہ تو آیت نمبر 3 جو ہے سورہ المائدہ کی وہ اس طرح سے شروع ہو رہی ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. آیت جاری ہے اور اسی آیت میں پھر بات آ گئی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ پھر آیت آتی ہے. تو وہ کہتے ہیں جی چونکہ اس میں آیت میں یہ چیز آئی ہے کہ بھئی آپ پر جو میتا ہے جو مردہ جانور ہے یا وہ جانور جو پہاڑی سے گر کے مر جائے اونچی جگہ سے کھانے پینے کی باتیں جس کا سینگ ٹوٹ جائے وہ مر جائے یا اسی طرح خون بھی حرام ہے یا وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ بغیر اللہ کے نام لیے ہوا جس کو ذبح کیا جائے وہ یہ ساری حرام چیزیں. یہ پہلے بات ہو رہی تھی. اس کے بعد کہا آج کے دن دین مکمل ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا. یہ حلال حرام کے مسئلے بیان کر کے یا گوشت کے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کے مسائل بیان کر کہا آج دین مکمل ہو گیا.
تو کیا آپ اس سے متفق ہیں کہ یہ کہ بات ٹھیک ہے یہ کہ بھئی یہ ایسے مطلب مکمل حلال ہو گئے؟ حرام کے مسئلے بیان کرنے کے بعد کافر کیسے مایوس ہو گئے؟ ہاں جی، ان کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ آپ چاہے میتا کھائیں، چٹکا کھائیں یا حلال کر کے کھائیں، ان کو اس سے کیا، ان کی صحت پر کیا کافروں کی مایوس، کافر جب مایوس ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک بہترین سرپرست حکمران وہ آ گیا ہے کہ جو اس کی اب دین کی حفاظت کرے گا، تو اور پھر وہ ان کے لیے بھی خطرہ ہے کہ بھئی وہ اسلام کو مزید آگے بڑھائے گا، پھیلائے گا، اور ہمارے لیے خطرہ ہے۔ وَإِلَّا مسلمان کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، اس سے ان کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کو تو اب اگلا سوال یہ آئے گا کہ پھر یہ آیت کا سیاق و سباق جو ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آیت جو حکم دے رہی ہے کہ اے رسول پہنچا دے اس حکم کو جو اللہ کی طرف سے نازل ہو گیا، اس کی وہ آیت نمبر 67 ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 68 آیت وہ ہوتی، وہ الیوم یائس الذین، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 3 نمبر آیت ہے اور یہ 67 ہے۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا بھی ہمارے علماء کرام نے جواب دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیے ایسا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کے رسول نے اسی طرح سے جمع نہیں کروایا جس طرح سے نازل ہوا ہے، بلکہ بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو مکی ہیں، وہ مدنی صورتوں میں درج کی ہوئی ہیں، اور اسی طرح بالعکس بھی ہے۔ اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک خاص اہتمام ہے کہ یہ آیتیں جو کہ خلافت اور امامت کے بارے میں تھیں، تو چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی بھی حفاظت کرنی تھی کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ساتھ وہ خلافت کی سند بھی اس قرآن میں رکھنا چاہتا تھا اللہ، تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ہی رسول پاک نے یہ آیتیں اس طرح سے رکھوا دی کہ جو جوہر شناس ہیں، جو سمجھنے والے ہیں، حقیقت تک پہنچ جائیں گے، اور جو لوگ مخالف ہیں اگر وہ اس کو سمجھ گئے ابھی آیتوں کو اس طرح سے، تو اسی طرح حضرت علی کا اور 12 امام میں سے نام نہیں آیا، ان کی صفات آئی ہیں، تو تاکہ قرآن بھی بچ جائے اور کام بھی رہ جائے۔ وَإِلَّا جو لوگ گھر کو جلانے کے لیے آ گئے یا رسول پاک کے بعد حضرت علی کو، یہ تو اعتراض تو بنتا ہی نہیں کہ آیت آگے کیوں ہے پیچھے کیوں ہے، اور یہ کنفرم ہے ساری امت کے لیے کہ آیتیں اس ترتیب سے نہیں ہیں جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا ہے۔ جی، یہ سرکار اور ہم دیکھتے ہیں اقرا باسم ربک الذی خلق سب سے پہلے آیت آئی ہے، اور اب سورہ الحمد ہے سب سے پہلے، اور وہ سورہ الق میں اس کو درج کیا ہوا ہے۔ ہاں، تو یہ تو اعتراض بنتا ہی نہیں کہ کون سی آیت آپ کس سیاق میں کس سباق میں، یہ کوئی مطلب، یعنی قرآن مجید میں اگرچہ بعض جیسے سورہ یوسف ہے یا سورہ نوح ہے، بعض سورے ایسے ہیں کہ جو بات چل رہی ہے تو پوری تسلسل کے ساتھ، وہ صورتیں ایسی نہ، ہاں، لیکن اکثر ایسا ہے کہ بات نبی کی ہو رہی ہے تو مثلا آگے کوئی حلال و حرام کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، یا حلال و حرام کا کوئی مسئلہ بیان ہو رہا ہے تو قصہ کسی اور کا شروع ہو گیا۔ یہ روش ہے، یہ قرآن کریم کی روش ہے، خداوند عالم کے کلام کو اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اس طرح مرتب فرمایا۔ ظاہر ہے کہ خدا کے حکم پہ، تو لہٰذا یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے کہ آیت پہلے کیوں ہے بعد میں کیوں ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں۔ جی، یعنی قرآن مجید جو ہے کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو کلاسیکل کتاب کہا جائے، باب چیپٹر وہ کر کے کوئی لکھنے والے نے اس طرح سے لکھا ہو۔ لہٰذا اس سلسلے میں یا تو شان نزول آپ کی وہ آپ کو مدد کرے گی، یا خود جوہر شناس والی بات ہے کہ جوہر شناس ہو، دیکھے کہ خداوند عالم نے یہ جو درمیان میں بعض اوقات وہ چھوٹے چھوٹے وقف آتے ہیں، ہاں جی، وہ جو وہ اس میں توہیں آ گیا، وقف آ گیا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹکڑا ایسا ہے، یہ ٹکڑا اور ہے، یہ ٹکڑا اور ہے۔ دیکھیں نا جی، میں یہی جو آپ نے ابھی بڑا بہترین نقطہ بیان کیا، ابھی آپ یہی جو آیت ہے تو اس میں سے اگر ہم ایسا کریں کہ وہ جو درمیانی ٹکڑا وہ اس میں سے نکال لیں، مثلا یہ ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر حرام ہے میتے کا گوشت اور خون اور خنزیر کا گوشت۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ آیت آئی الیوم یائس الذین کفروا، تو اس پوری آیت کو درمیان میں سے اٹھا لیں تو اب آ جائے گا فمن اضطر فی مخمصۃ، یعنی وہ تو اب وہ آیت کہہ رہی ہے کہ اس گوشت کو قسم کا حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، یہ فا ہے، فا آ گیا، بس جو
اضطراری حالت میں ہو وہ اتنی مقدار میں گوشت کھا لہذا سکتا خود ہے قابل- خنزیر کا کہ جس سے وہ اس کی جان بچ جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تکا یعنی یہ ایک ٹکڑا جو ہے یہ خود اس میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اگر اس کو اٹھا دیا جائے درمیان سے تو مطلب پورا یہ بات فا جو ہے یہ اس پہ عطف ہو رہا ہے. جی یعنی سما جو ہے یہ فا جو ہے اس کا ربط وہ یہ جو جانور حرام ہیں ہاں جی اس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جانور حرام ہے اور اگر کوئی اضطرار کی حالت میں آ جائے تو پھر اتنا مقدار میں جائز ہے. یہ اس کی بات ہو رہی. تو لہٰذا اس پر بڑی اہم بات جو علامہ طباطبائی اور تفسیر نمونہ والے نے بھی اور دوسروں میں لکھی ہے وہ بڑی بہترین بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے گھر میں بچانا ہو نا اپنی کو قیمتی چیز کو چور ڈاکو سے تو وہ کیا یہ جاتا ہے کہ جو قیمتی ترین چیز ہے بجائے اس کو کہ ٹرنک میں رکھنے کے یا ایسی جگہ رکھنے کے جہاں سے چور آئے تو چونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے عموماً اسی میں رکھتے ہیں وہ سب سے پہلے اسی کو اٹیچی کیس کو اس کو کھولتے ہیں. تو وہ ایسی چیز جو قیمتی بانڈ یا مثلاً یا سونا یا چیز یا کوئی قیمتی ڈاکومنٹ وہ عام کتابوں میں یا ردی میں کاغذ میں کسی ایسی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں کہ آنے والے کو شبہ ہی نہ پڑے وہ سمجھے کہ یہ عام معمولی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے وہ جاتا ہے اس طرف تو اس طرف اس کو ملتی نہیں ہے چیز. تو کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی یہ ایک اہتمام کیا ہے کہ یہ جو ولایت کی آیت اور یہ جو دین کے مکمل ہونے کی اس کو حلال اور حرام گوشت کے درمیان رکھ دیا ہے. یعنی اس طرح بھی پڑھے ہیں تو سیدھا ایسا نہیں ہے کہ اس میں اس طرح سے بھی فصاحت و بلاغت اس طرح سے کمی آتی ہے. وہ بات ہو رہی ہے کہ بھی یہ گوشت ہے یہ آج دین مکمل کر دیا. وہ یہی سمجھتے رہیں گے جو مثلا جن کے دل میں وہ ہے چیز کہ جی گوشت کے حلال و حرام کے مسئلے ہو گئے تو دین مکمل ہو گیا. تو جو اہل معرفت وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں الیوم جو ہے یہ کوئی خاص دن ہے اس دن کو تلاش کرنا ہے تو وہ مل جائے گا الیوم کہ جس دن کہا جائے گا کہ آج اس دن حکم کو پہنچا دو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو تم پر نازل ہو چکا. اس سلسلے میں آپ مزید کچھ کہنا چاہیں؟ میرا خیال ہے وقت ہے تو جی بسم اللہ وقت ہے ابھی 10-12-8-7 منٹ ہے. میں ایک جملہ یہاں سے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں خطبے کا پھر ایک اقتباس بہت ہی خوبصورت ہے. فرمایا فضلوہ فقد فضل اللہ علی کو فضیلت دو کہ اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے. جی اقبلوہ فقد نصبہ اللہ اس کو قبول کرو کہ اس کو اللہ نے نصب فرمایا. فرمایا انہ امام من اللہ یہ اللہ کی طرف سے امام ہے تمہارا. لن یتوب اللہ علی احد انکر ولایتہ جو اس کی ولایت کا انکار کرے گا خدا اس کی توبہ قبول نہیں کرتا قبول ہی نہیں کرے. یعنی علی کا منکر جو ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. علی کی اسی پھر چلتے چلتے حضور نے ایک بات اور ارشاد فرمائی. فرمایا کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ساری باتیں جو میں نے کی ہیں علی کے حوالے سے جو فمن شک فی ذالک وہ جو قرآن کہہ رہے ہیں نا آج کافر مایوس ہو گئے وہ تعبیر پیغمبر نے بھی استعمال فرمائی. فمن شک فی ذالک فہو کافر کفر الجاہلیت الاولی یعنی یہ جو کوئی شک کرے کہ رسول پاک نے اپنی طرف سے اپنے چچا زاد بھائی کو ہمارا حکم بنا دیا ہے یا اللہ کا حکم نہیں ہے تو رسول پاک حالانکہ اس میں آیت میں کہا جا رہا ہے یا یہ رسول بلغ ما انزل الیک من ربک حالانکہ جو بھی پیغام آئے اللہ کے رب سے ہی اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے لیکن اس کے باوجود اس آیت میں کہا گیا من ربک تیرے رب کی طرف سے جو آ چکا ہے. یعنی لوگ یہ نہ کہیں کہ رسول پاک نے اپنی طرف سے بنا دیا ہے بلکہ اللہ کی طرف سے اللہ یعنی وہ جو رب ہے اس کی طرف سے. اچھا یہاں پہ جو نبی اکرم ارشاد فرما رہے ہیں وہ سادہ کفر نہیں ہے وہ ایسا کافر ہے جو کفر الجاہلیت الاولی یعنی زمانہ جاہلیت کی جو کفر ہے وہ زیادہ شدید مطلب ہے کہ اس کی چاہے وہ توحید پر بھی چلتا ہو رسول کی رسالت کو مانتا ہو لیکن علی کی ولایت کو نہیں مانتا تو ایسا ہی ہے جیسے جاہلیت اولی میں رہنے والا آدمی. جی ومن شک فی شیء من قولی ھذا فقد شک فی الکل جو اس بات میں انکار کرے گا وہ کل رسالت کا انکار کرے گا. سبحان. اس لیے کہ جو قرآن کے وہ سورہ بقرہ کے پہلے ہی ہے نا جی کہ وہ انزل علیکا
جو تجھ پر نازل ہوا وما انزل من قبلک، جی، اور جو تجھ سے پہلے والے نبیوں پر نازل ہوا، تو جو رسول پر نازل ہوا ہے صحیح بات، تو اس کو تو ماننا ہی ہے، اس پر ایمان لانا پڑے گا. اور رسول پر یہ نازل ہو رہا ہے کہ اے میرے رسول پہنچا دے اس حکم کو جو اللہ کی طرف سے تجھ پر نازل ہو چکا ہے. صحیح بات، ٹھیک ہے. اور جو نازل ہو چکا اس کی تفسیر انہوں نے غدیر قوم میں بتا دی. حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر وہ پلانوں کا ممبر بنا کر اس کے اوپر کھڑے کر کے سب کو بتا دیا کہ، اور پھر یہ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ یہ 4 دفعہ آپ نے دہرایا. تو میں تو اس طرح ہی سمجھ رہا ہوں کہ بھئی چاروں طرف ہوتا ہے نا، آپ نے سامنے والوں کی طرف بھی دیکھے، اور چونکہ مجمع بہت بڑا تھا 1,20,000 کو ادھر پھیلا ہوا کو ادھر پھیلا، تو آپ نے دائیں بائیں سب طرف کر کے یہ تو ہو گئے چاروں طرف. آپ نے پھر اللہ کی طرف یعنی اوپر کی طرف، اللہ تو ہر جگہ پہ ہے لیکن جب اس کی عظمت اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو آپ نے اپنا سر بلند کر کے یہ کہا اللہم والمن والا ہو وآد من آدھا ہو وانصر من نصر ہو وخذل من خذل ہو. تو اچھا ایک بڑی اور سادہ سی بات ہے، ہمارے پاس منٹ 3-4 ہیں صاحب. جی، بسم 2 سوال جو ہیں ان سے ایڈریس کر لیں. جی. کہ ایک نے سوال کیا تھا کہ بھی 14 لاکھ مربع میل تقریباً علاقہ تھا جس پر یزید حکمران تھا، اور وہ تخت پر بیٹھ کے یہ کہہ رہا تھا کہ نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، یہ تو بنی ہاشم نے ایک ڈونگ رچایا تھا، تو سارے مسلمان کیسے خاموش رہے؟ اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ یہی تو مشکل تھی جو پہلی بات تو میں اگر سب ان کو یہ بتا دوں کہ جب ہم اس دور میں رہتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب حکمران نے ایک بات کی ہے تو اسی لمحے سارے ملک میں پھیل گئی. ایسی بات نہیں ہے. یعنی وہ کو میڈیا کا دور تو نہیں تھا نا جی، وہ تو خط لکھتے تھے تو مہینہ لگ جاتا تھا ایک خط کو دوسرے خط. یہ اب سن رہے ہیں آپ تاریخ کی باتیں، اصل میں اس وقت جو اس نے اہل بیت اطہار اسرا کے سامنے ایک جملہ یزید نے کہا تو یہ تاریخوں میں لکھا گیا، تو بعد میں کب اب تک ہمارے پاس پہنچا ہے، مہینے لگ گئے اور صدیاں لگ گئی ہیں. اس وقت ایسا تو نہیں تھا کہ بھئی یزید جو ہے وہ کوئی ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ وہاں خطاب کر رہا ہے تو ساری قوم اسی وقت سن لی اٹھ کھڑی ہو. نہیں، ایسا نہیں تھا معاملہ. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے پیغام ایسے ملتے تھے، مہینے لگ جاتے تھے. پھر یہ ہے کہ اس کے خلاف بھی یزید کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے، تو 12 بھی 3 سال لگے. جو پہلا واقعہ حرہ جو مدینے میں ہوا تو 10,000 صحابہ کی قتل کر دیا اور ان کی بیٹیوں سے بھی انہوں نے بے حرمتی کی، تو وہ یزید کے خلاف شروع ہوا تھا. تو لہٰذا پرانے زمانہ تھا تو اس وقت تو یہ نہیں تھی بات کہ بھی اسی وقت اسی دن پتہ چل جائے. تو بہرحال، اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ اگر لوگ کھڑے نہیں ہوتے اس کا مطلب سمجھ لیا جائے کہ بھی اس نے یہ جملہ کہا نہیں ہے. بھی بات نہیں ہے، یہ جملہ اس نے کہا ہے تاریخوں میں، اور ظاہر ہے کہ کوفے کے لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوئے، مدینے کے کھڑے ہوئے. جی اگلا جو جی قرآن میں کتنی اطاعتیں واجب ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس حساب سے تو وہ اطاعت جو کہ مطلق طور پہ وہ واجب تو اللہ کی ہے، اللہ کی واجب ہے، اور اس اطاعت تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے جی وہ نبی اکرم کی اطاعت وہی ہے. آیت جو انہوں نے خود بھی پڑھی تھی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت. یہ ایک بڑا البتہ دوسری اطاعتیں بھی ہیں جیسے بچوں کے لیے والدین کی اطاعت. جی اسی طرح جس نے جو معاہدہ کر لیا، جس سے اس معاہدے میں رہتے ہوئے اس کی وفاداری، وہ بہت ساری اطاعتیں اس حساب سے بنتی ہیں. لیکن اس آیت کے نتیجے میں اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو صاحبان امر ہیں، جو اولی الامر ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے منتخب کردہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبوت اور ہدایت اللہ کی طرف سے ہو اور راہبری انسانوں کی طرف سے ہو؟ آج یہ نہیں ہو سکتا. یعنی پیغام اس کی طرف سے آئے اور اس پیغام کا جو پہنچانے والا ہے اس کی اطاعت نہ کی جائے، یا اس کے بنائے ہوئے کی اطاعت نہ کی جائے، یہ کیسے ممکن دوسرے کی ہے؟ اطاعت یعنی وہ کتاب بھیج دے اور باقی. اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے امت اسلامی کو آج تک یہی ہے کہ چونکہ انہوں نے لیڈرشپ اور امامت میں غلطی کی ہے، جس کی وجہ سے اب تک مار کھا رہے ہیں اور اسی طرح ذلیل ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب تک یہ توبہ نہیں کرتے، صحیح راستے پہ نہیں آتے، لیڈرشپ جو ہے امامت امام مہدی کی وہ قائل نہیں ہوتے اور وہ نہیں مانتے، اس وقت تک اسی طرح امت زبوں حالے کا شکار رہے گی. تو ہمارا وقت جو ہے پروگرام کا ختم ہوا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی.